کر رہے ہیں اور آپ حضرات سماعت کر رہے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال کیا ہیں، ولادت بسعادت کے وقت میں کیا حالات تھے۔ آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور شباب کے زمانے میں کس طرح کے احوال اور کس طرح کی سیرت کے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے سیرت میں ولادت سے لے کے وصال تک زندگی کے ہر ایک پہلو کو پاک بنایا، منزہ رکھا، کسی بھی طرح کا عیب یا کمی یا نقص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انتہائی پاک بنایا ہے۔ معزز حاضرین، حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے زمانے کے احوال میں یہ لکھا جاتا ہے، جب آپ کی عمر شریف 2 سال تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا۔ 2 سال کی عمر سے پہلے برکتوں کے بے شمار واقعات، اس طرح کے خوشحالی قبیلہ بنو سعد میں آ گئی، وہاں کے جانور پھلنے پھولنے لگے، ان کے تھن خشک تھے تو دودھ سے بھر گئے، ہریالی آ گئی، بارش ہونے لگی، قحط سالی دور ہو گئی، جسمانی روحانی طاقت اور قوت حیوانات میں بھی پیدا ہوئی اور وہاں کی انسانیت بھی اس سے استفادہ کرنے لگی۔ یہ ساری برکتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود باوجود کی وجہ سے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہی پاس رکھنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ایک واقعہ پیش آیا، وہ یہ ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سال سے کچھ پہلے کی عمر، غالباً 19 مہینے یا 20 یا 21 مہینے کے وقت کی بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر میں اپنے بھائی رضائی بھائی بہن کے ساتھ، رضائی بھائی بہن یعنی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے اور شہزادیاں، ان کے ساتھ میں پہاڑوں پر جایا کرتے تھے۔ وہاں وہ لوگ اپنے گھر کی بکریاں چراتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ جاتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اچانک ایک فرشتہ آسمان سے، ایک نورانی مخلوق جو جسمانی طور پر لوگوں کو نظر آ رہی تھی اور ایسی شکل و صورت تھی کہ دنیا میں دیکھی نہیں گئی، آسمان سے اترے، فرشتے آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹایا اور سرکار کا سینہ مبارک چاک کیا، قلب اطہر کو نکالا اور آب کوثر سے اس کو غسل دیا، پھر سرکار کے قلب مبارک کو سینے میں رکھ کر دوبارہ صدر آپ کا سینہ مبارک درست کر دیا، جس کو سینہ کہہ لیجیے یا کوئی اور بات ہے۔ حاضرین کرام، یہ دیکھ کر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے اور شہزادیاں گھر کی طرف دوڑ گئے اور اپنی والدہ ماجدہ سے کہا کہ ہم نے ایک عجیب واقعہ دیکھا ہے کہ لوگ کچھ غیب سے کچھ لوگ آئے اور آپ کے شہزادے کو لے کر چلے گئے۔ حاضرین کرام، حضرت حلیمہ ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آرام سے ایک چٹان پر بیٹھے ہوئے۔ جب دریافت کیا گیا تو حضور نے سارا واقعہ بیان فرمایا، تو یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حلیمہ کے شوہر نامدار نے کہا کہ ایسا لگتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو بات جو سمجھ سکتے تھے انہوں نے وہ کہی، یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی جن وغیرہ تو نہیں آیا تھا اور اس شہزادے کو لے جانا تو نہیں چاہتا تھا، اب ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر میں بھی آ کر لے جائیں، ہم ان کو ان کے والدہ کے پاس بھیج دیں گے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے چاہتی تھی کہ حضور ان کے پاس ہی رہیں، کیونکہ برکتیں جو دیکھتے تھے، اور حضرت حلیمہ نے شہزادے کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر والدہ ماجدہ کے حوالے کیے۔ حضرت آمینہ سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شہزادے کی پرورش فرماتے رہے، تربیت فرماتے رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے۔
हाज़रीन, हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के क़ल्ब मुबारक ने चाहा कि वो अपने भाई बहन और उनके अपने रिश्तेदारों से मिलने का इरादा करें। ये इरादे से आप मदीने पाक गए। मदीना शरीफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननियाल है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब मदीने पाक गई, चंद दिन वहाँ रही। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाते थे उस उम्र में, यानी 2 से 6 साल के दरमियान का ये हाल है, यानी 4 साल तकरीबन। तो उस उम्र में बाहर तशरीफ़ लाते थे तो मदीने पाक में यहूदी बहुत रहा करते थे, क्योंकि ये वो वहाँ पे यहूदियों के कबीले सैकड़ों साल से आबाद थे। गालिबन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने से मदीने पाक में यहूदियों के कबीले आबाद थे। तो यहूदी जब वहाँ से गुज़रते, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन की इस कैफियत में देखते, आपस में लोगों को जमा कर लेते और कहते कि देखो ये बच्चा ये घराने का है, इनके अंदर पूरी नबूवत की अलामतें हैं, ऐसा लगता है कि ये खातिमुन नबीय्यीन है। ये देखकर यहूदियों की कतार लग गई, लोग आते देखते हुज़ूर को चले जाते। मदीने शरीफ में एक शोर हो गया कि खातिमुन नबीय्यीन तशरीफ़ लाए। लेकिन बाज़ ख़ुद परस्त मुतअस्सिब जो यहूदी थे, उनके दिल में ये ख़याल आया कि ख़ातिमुन नबीय्यीन तो बनी इसहाक़ बनी इसराइल में से होना चाहिए था, ये बनी इस्माइल में कैसे आ गए। यानी यहूदियों का ये ख़याल था कि ख़ातिमुन नबीय्यीन ज़रूर आएंगे। आपके मुताल्लिक़ तौरात, ज़बूर, इंजील सारी किताबों में, आसमानी किताबों में सब लिखा हुआ है। हम मानते हैं कि ख़ातिमुन नबीय्यीन आएंगे, मगर वो हम में से आएंगे। ये उनका बद-एतिक़ाद था, ये सही एतिक़ाद नहीं था, बद-एतिक़ाद था, उनकी कम इल्मी थी। वो अल्लाह ताला के फ़ैसले से गोया के नौज़ुबिल्लाह लड़ना चाहते थे या फिर फितरत के ख़िलाफ़ करना चाहते थे। तो ये समझते थे कि ख़ातिमुन नबीय्यीन हम में से आएंगे, क्योंकि हज़रत इब्राहीम व हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बाद, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के बाद जितने नबी आए सब याक़ूब अलैहिस्सलाम की औलाद में, यानी इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद में आए, बनी इसराइल में से आए। इसराइल हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का नाम है। तो बनी इस्माइल में से आए, बनी इसराइल में से आए। और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनकी औलाद में कोई भी नबी नहीं आए। तो नबी आएंगे तो हम में से आएंगे, उनका ऐसा ख़याल था। तो बाज़ यहूदी ये देखकर कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे सिवा, हमारे ख़ानदान के सिवा कहीं और ख़ातिमुन नबीय्यीन हो। अगर इनके अंदर ख़ातिमुन नबीय्यीन होने की निशानियाँ हैं तो उन्होंने बद इरादा कर लिया कि नौज़ुबिल्लाह इनको नुकसान पहुँचाया जाए। तो हाज़रीन किराम, हज़रत सैयदतुना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बेहद फ़तानत वाली शख्सियत, बेहद ज़ीरक, दूरअंदेश, अगले ज़माने के हालात पहले से जानने वाली शख्सियत। तो सरकार की वालिदा माजिदा समझ गई कि ये मेरे बच्चे के साथ नापाक इरादा रखते हैं। उनके देखने के अंदाज़ को देखकर समझ गई और फ़ौरन अपने घर बार को रुख़सत किया, शहज़ादे को लेकर मक्का शरीफ वापस आने लगी। तो हाज़रीन किराम, रास्ते में जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल थी, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ। सैयदतुना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब इस उम्र शरीफ में विसाल हुआ तो उस वक्त जब आपका आखिरी वक्त था, साथ में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत उम्मे ऐमन ये बांदी थी, हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, यानी सरकार के वालिद माजिद की, और फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये बांदी हुई, यानी विरासत में आप सरकार को मिली। तो हज़रत उम्मे ऐमन फरमाती हैं कि हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के वक्त में उन्होंने शहज़ादे को मेरे हवाले किया और ये वसीयत फरमाई कि इनको उनके ख़ानदान की तरफ सलामती के साथ लौटा दो। उसके बाद कुछ दुआएं भी आपने फरमाई। वो दुआएं क्या हैं मैं आगे चल के इंशाअल्लाह अर्ज़ करूँगा। आपने जो अशार फरमाए, हाज़रीन, हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हुआ, वहीं तदफीन हुई और आज भी आपका मज़ार मुबारक शहर मदीना और मक्के के दरमियान में अबवा नामी मकाम पर मौजूद है। हज़रत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार अनवर की ज़ियारत की जाती है। यहाँ एक बड़ा मसला है, वो ये है कि
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ اور والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ مومن ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں ہے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس علم کم ہے، علم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے اور مطالعہ کم ہے، پڑھتے نہیں ہیں، ایک دو باتیں پڑھ لے کے سمجھتے ہیں کہ وہی صحیح ہے۔ کسی اہم مسئلے پر صحیح بات تک پہنچنے کے لیے مطالعے کی کثرت کی ضرورت ہے، کثیر المطالعہ ہونا ضروری ہے۔ جس کا جتنا بڑا نالج ہوتا ہے وہ اتنا محقق سمجھا جاتا ہے، تو یہ بڑے نالج کی بات ہے۔ کم علمی جس کے پاس ہوتی ہے وہ کچھ بھی بول لیتا ہے، اسی لیے آپ ہو سکتا ہے سنے ہوں گے کسی نے ایسا کہا ایسا کہا، تو وہ بیچارے کم علم ہیں، ان کے پاس علم زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ لیکن محقق اور مسلم بات یہ ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے شوہر نامدار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب کے سب مسلمان ہیں، موحد ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں اور ایک خدا کو سجدہ کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ اس کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں، انشاءاللہ کسی اس عنوان پر جب ہم گفتگو کریں گے تب اس کے دلائل بھی تفصیلات بھی سب بیان کریں گے، مگر مختصر بات یہ ہے کہ حاضرین یہاں ایک اہم بات جو محقق علماء نے بیان فرمائی، اس میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اس وقت جب آپ کا وصال ہو رہا تھا حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے دربار میں دعا کی اور تقریباً 3 شعر بیان فرمائے۔ اس میں ایک شعر کا مفہوم اور مصرع یہ ہے، مفہوم یہ ہے، وہ عرض کرتی ہے اے پروردگار کہ تو نے مجھے ایسا شہزادہ عطا فرمایا کہ یہ لوگوں کو معبودان باطلہ سے ہٹا کر حقیقی معبود کے دربار میں سجدہ کرنا سکھاتا ہے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، حضرت آمینہ پہلے سے جانتی ہیں، اگرچہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت فرمایا، حضور پہلے سے نبی ہیں، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جانتی ہیں اور یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ میرے لخت جگر ملک عرب سے بت پرستی کو ختم کر دیں گے، اسی لیے فرما رہی ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرنے والا لوگوں کو بنائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ایک اللہ کو ماننے والی ہیں، اسی لیے تو اس بات پر تعریف فرمائی کہ اے پروردگار تو نے مجھے وہ لڑکا عطا فرمایا کہ جو معبودان باطلہ سے ہٹا کر قوم کو معبود حقیقی کے دربار میں سجدہ کرنا سکھائے گا۔ تو یہ ایمان کے کلمات ہیں، موحدین کے باتیں ہیں اور توحید پرستوں کے کلمات ہیں۔ اب یہ سب دیکھنے جاننے پڑھنے کے بعد بھی اگر کسی کو سرکار کے والدین کریمین کے بارے میں ایمان میں اگر کسی قسم کا شک ہو تو پھر وہ اس کے بھی موحد ہونے کا کوئی یقین نہیں، وہ نہیں کہہ سکتا میں توحید پرست ہوں، کیونکہ توحید پرستوں کو جو نہ مانے وہ کیسا توحید پرست ہے۔ حاضرین کرام، دوسری اہم بات یہاں پر علماء کرام نے یہ بھی فرمائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے کو دسترخوان کو جب پوچھتے، صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دسترخوان دھونا ہوتا تو آگ میں ڈالتے اور آگ سے نکال لیتے تو دسترخوان پاک و صاف رہتا، یعنی صاف و شفاف ہو جاتا۔ سرکار جس دسترخوان کو ہاتھ لگاتے اسے بھی آگ نہیں جلاتی، اور جس ماں کے بطن مبارک میں، جس مقدس ماں کے پیٹ میں حضور کی پرورش ہوئی ہو، اب ان کے بارے میں سوچنے کی کیا بات ہے۔ آپ غور کریں کہ ایک عطر کی شیشی بھی کسی جگہ تھوڑے دن رکھی جاتی ہے تو کپڑے پہ رکھی جائے تو کپڑا خوشبودار، کہ سرکار جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پرورش پائے ہوں، پھر اس ماں کی شان کیا ہوگی؟ وہ تو ایمان کا مرکز ہے، حضور ایمان ہے، اور جس جگہ وہ ایمان آیا وہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے، تو پھر اس ذات پاک کے بارے میں شک، تو شک کا کام تو بس شیطان کا ہے، شک کا کام تو بس شیطان کا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اے لوگو شیطان تمہیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کے کام سکھاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا بے حیائی ہوگی کہ ایمان کا مرکز جو ذات پاک ہے انہی کے ایمان میں شک ہو، کوئی اور کیا بے حیائی ہو سکتی ہے اس کے سوا؟
बहरहाल हाज़रीन किराम, सैयदतुना आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल के बाद में वहाँ आपकी तदफीन हुई। हज़रत उम्मे ऐमन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर शहर मक्का आई और आपके चचा हज़रत अबू तालिब के हवाले किया। हज़रत अबू तालिब के मकान में, आपके घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। बचपन के हालात में आपके गोशे गुजार करना चाहता हूँ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और हमारे पास सीरत नबी का तसलसल चल रहा है। जुमा में कोशिश करेंगे रबीउल अव्वल के आखिरी कहें, पूरा तो नहीं हो सकता, नामुमकिन है। पूरा होने के लिए हर जुमा भी कहा जाए तो पूरी ज़िंदगी बोलेंगे भी तो नहीं होगा पूरा। सरकार की सीरत पाक पर सारी ज़िंदगी भी हर जुमा बोलते रहेंगे भी तो नहीं होगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि अहम अहम बातें अर्ज़ करें। हाज़रीन किराम, फरमाया जाता है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा माजिदा, आप फरमाती हैं कि मेरे बच्चे भी सोते, मेरे बच्चे भी सोते और मेरे नबी भी आराम फरमाते। बचपन में जब मेरे बच्चे उठते तो उनकी हालत अलग होती, और मेरे नबी जब जागते तो ऐसे दिखता कि सोए ही नहीं थे। यानी सोने पर क्या होता है, थोड़ी आँखों में सुर्खी आ जाती है और चेहरे की कैफियत थोड़ी बदल जाती है, बाल बिखर जाते हैं, कपड़ों पर सेल्स आ जाते हैं, ये कैफियतें होती हैं। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वालिदा माजिदा हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फरमाती हैं कि मेरे नबी जब बचपन की कैफियत बयान फरमाते हैं, जागते तो मैं देखती कि वो सोए ही नहीं थे, जैसे बच्चे हशाश बशाश रहते हैं हुजूर वैसे ही रहते। इसलिए कि सरकार ने आगे जाके फरमाया, सही बुखारी की हदीस है कि लोगों, मेरी आँख सोती है, मेरा दिल नहीं सोता। जिसका दिल सोता है वो गफलत में रहता है, जो गफलत में रहता है उसके चेहरे की कैफियत बदलती है, और जो गफलत में रहता है उसके बाल बिखरते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर अनवर के न बाल बिखरे हुए होते, न चेहरे पे इस तरह की कोई कैफियत आती जो सोने वालों के चेहरे पे होती है। उसके बाद आप ये भी फरमाती हैं कि जब से मेरे नबी मेरे घर तशरीफ़ लाए, मेरे नबी जब से मेरे घर तशरीफ़ लाए कि हमारे घर में जितने बच्चे थे, हज़रत अबू तालिब को शहज़ादे शहज़ादियाँ ज़्यादा थे पूरे भाइयों में, हज़रत अब्बास, हज़रत अमीर हमज़ा और हज़रत अब्दुल्ला और दीगर भाइयों में सबसे ज़्यादा बच्चे हज़रत अबू तालिब के थे। तो बच्चे ज़्यादा थे मगर हज़रत अबू तालिब फ़क्र की ज़िंदगी गुजारते थे, यानी आपके पास माल की फरावानी नहीं थी, कारोबार में वुसअत नहीं थी, कारोबार करते थे मगर कारोबार में वुसअत नहीं थी। तो फरमाती हैं हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि हमारे घर में खाने के लिए नहीं होता। हुजूर जब से तशरीफ़ लाए हमारे घर में दस्तरखान में हम अक़साम के खानों की फरावानी हो गई, तंगदस्ती चली गई, खुशहाली आ गई। और उसके बाद फरमाते हैं, ये अब यहाँ तक तो आपकी बात थी, रिवायत में आता है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बचपन में जब मैं खाने के वक्त में खाता तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब तक दस्तरखान पे मैं नहीं आता अपने बच्चों को भी खाना नहीं देती थी। ये मोहब्बत थी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, यानी सरकार की चची साहिबा, वो ईमान लाई थी। हज़रत सरकार की चची साहिबा, सरकार फरमा रहे हैं सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करने वाली, शफ़क़त फरमाने वाली, अपने बच्चों को भी दस्तर पे बिठा देती मगर खाना नहीं देती, अगर मैं आता तो उनको खाना खिलाती मेरे साथ। और उसके बाद ये भी फरमाते हैं सरकार के, खाना अच्छा अगर रहता तो थोड़ा पहले ही से बचा के रखती, पहले ही से बचा के रखती, और बच्चे सब हम भी खा लेते, तो बाद में सब बच्चे सो जाते या घर पे नहीं रहते तो अलहदा फिर मुझे खाना खिलाती। और ये फरमाती है कि खाना कम था, सबको बराबर हो जाए इसलिए हमने थोड़ा निकाला था, आप पेट भर कर खा लें इसलिए हमने पहले से बचा रखा है। ये मोहब्बत के नमूने होते थे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में। हाज़रीन किराम, आज हम लोगों को सबका बचपन मालूम, सबका बड़प्पन मालूम। फिल्म के हीरो नाम पूछो बच्चों से हमारे, फौरी गिना देते, 10-12 यूँ बोल देते। क्रिकेटर्स के नाम पूछिए, कौन सी टीम कब जीती, अभी कुछ था और उसमें कौन हारे कौन जीते, तमाशा चल रहा था सोशल मीडिया पे। खेलने वाला खेल रहा है, हारने वाला हार रहा है, इधर तमाशे हो रहे हैं। वो लोग जीते तो हमारे को क्या फ़ायदा, वो लोग हारे तो हमारे को क्या नुकसान। अकल
سے کام کرنا چاہیے. کیا بات ہے یہ؟ ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ مان لو کھیلنے والا ہمارے سامنے بھی کھیل رہا ہے، ہم کو کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ ثواب ملے گا، نیکیاں زیادہ ہوگی، صحت ملے گی، پیسے ملیں گے. کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ وہ کھیل رہا ہے، وہ ہار رہا ہے، وہ جیت رہا ہے. کیوں اتنا انٹرسٹ بتایا جاتا ہے یہ چیزوں میں؟ اب بعض لوگ تو لڑائی جھگڑے کر لیتے وہ ٹیموں کی خاطر. یہ کوئی بات ہے؟ عجیب جاہلیت کا طریقہ. دور جاہلیت میں عقل نہیں تھی لوگوں کے پاس، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضیاں. یہ چل رہا ہے آج کل. مسلمان سمجھدار ہوتا ہے، مسلمان عقل مند ہوتا ہے. مسلمان کے پاس اتنا وقت ہے کہاں کہ وہ ون ڈے میچ دیکھیں؟ ایک دن بیکار کرنے کے لیے وہ فرصت ہے؟ ہمارے پاس تو ایک منٹ نہیں ہے. علماء کی میں بات کر رہا ہوں. علماء تو دعا کرتے ہیں روزانہ، مولا 24 گھنٹے بس نہیں ہو رہے. لکھنے پڑھنے میں وقت ختم ہو جا رہا، 24 گھنٹے بس نہیں ہو رہے. دعا کرتے ہیں علماء. میں نے سنا ہے یا تو گھنٹے بڑھا دے یا برکت دے گھنٹوں میں. یہ کیفیت ہے. اور یہاں فرصت ہی فرصت ہے. ایک دن پورا میچ دیکھنے کو نکالتے کہتے جناب واہ بھائی واہ. ہمالیہ پہ جھنڈا لگانے والے بھی اتنے خوش نہیں ہوئے ہوں گے اوپر چڑھ کے جتنا کہ انہوں زمین کے نیچے بیٹھ کے خوش ہو رہے ہیں. اور وہ بھی دور سے میچ دیکھ کے. میدان میں اتر کے کھیلنا تو نہیں چاہیے، کھیلے تو معلوم ہوتا محنت کتنی لگتی. دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. یہ عقل مندی کے کام کرنا چاہیے. خیر میں ساری بات کا خلاصہ عرض کرنا چاہتا ہوں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے کس کس پہلو کے بارے میں، کون سے شعبے کے بارے میں ہم کو اتنی نالج ہے جتنی نالج کی کرکٹ کے بارے میں ہے. ہمارے بچوں کو اتنی معلومات، ہمارے بچوں کو سب معلوم ہے. فلم کتنے ہیں، کیا ہیں، کون سی ریلیز ہوئی، کون کیا ہوا، وہ کون سا ہیرو کیا کر رہا، ٹی وی پہ کون سا پروگرام آتا. اور وہ اسکولوں میں تو میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں ماں باپ پیسے خرچ کر کے اللہ کے دشمنوں کے نامہ یاد دلاتے. اسکولوں میں پیسے خرچ کر کے بچوں کو اللہ کے دشمنوں کے نامہ یاد دلا رہے اور مفت میں اللہ کے دوستوں کے نام تک یاد نہیں دلاتے. جتنے نام ہمارے بچوں کو کرکٹ کھیلنے والوں کے یا پھر ہیروؤں کے یا پھر سیاستدانوں کے معلوم ہے، اتنے نبیوں کے معلوم ہے نام. کتنے نبیوں کے معلوم نام ہیں بچوں کو؟ سکھائے ماں باپ نے کبھی؟ ایسی زندگی ہے ہماری. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک دیکھیے. گھروں میں رونق نہیں ہے، جھگڑے، بھائی بھائی سے جلتا ہے، پڑوسی سے دشمنی رکھتا ہے. یہ سب جو کاٹنے پھاٹنے کی جو کیفیتیں ہیں یہ کیوں ہے؟ اللہ کے نبی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے سرکار کا ذکر کر کے دیکھیے گھروں میں کیسی برکت، کیسی رونق آتی، دل کو کتنا سکون ملتا. دل کے سکون کے لیے علاج کر رہے ہیں لوگ، دوا لے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت ٹینشن ہو رہی، انہیں ایک گولی دیتے تھے، کھا کے انہیں خوش ہو جاتے، ٹینشن چلے گیا. ٹینشن گولی سے نہیں جاتا، اللہ کے ذکر سے جاتا ہے، اللہ کے نبی کے ذکر سے جاتا ہے، ٹینشن دور ہوتا ہے. اس پہ بھی سکون پانے کے لیے بھی پیسے خرچ کر رہے ہیں. وہ تو مفت میں ملنے والی چیز ہے. آؤ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لو، سجدہ تھوڑا لمبا کر لو، دیکھو کتنا سکون ہوتا. مگر افسوس کی بات خزانے ہیں ہمارے پاس، استعمال کرنا نہیں آتا. جیسے سعودی عرب کے پاس پیٹرول کے خزانے خود نکالتے، وہ نکالنے کے لیے، بنانے کے لیے، اس کو سب کیمیکل کیا کیا کرنا ہے، ساری چیزیں تیار کرنے کے لیے دوسری قوم آتی. ایسی حال ہے ہمارا بھی مسلمانوں کا. دین کے خزانے ہیں، کچھ کرنا نہیں آتا. حاضرین کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس کیفیت سے گزرا ہے. روایت میں آتا ہے، تفصیلات بہت ہیں، اور 1-2-4 واقعات آپ کے بچپن شریف کے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا. حاضرین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف غالباً 9 یا 10 سال تھی. جیسا کہ ہم نے عرض کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اس انداز میں کرتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھداری، عقل مندی، زیرکی، کیا شان ہے اس کی، آسمان کی بلندی سے بھی بلند. اس عمر میں پیارے آقا نے یہ دیکھ لیا اور سمجھ لیا کہ میرے چچا کے گھر میں فاقے ہیں اور میرے چچا کی تجارت میں ترقی نہیں ہو رہی ہے.
تو گھر کا بار ہے، اس لیے 9-10 سال کی عمر میں سرکار نے عرب کے وہ قبیلے، وہ لوگ جن کے پاس بکریاں زیادہ تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بکریاں ان سے کرائے پر لیتے اور فرماتے کہ میں دن بھر یہ بکریوں کی نگرانی کر کے انہیں چارہ وغیرہ کھلا کے لاؤں گا، آپ اتنا معاوضہ دیجیے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کی نگرانی فرما کر اس کا معاوضہ لیتے اور اپنے چچا کا ہاتھ بٹاتے تاکہ تنگ دستی نہ رہے، پریشانی نہ رہے، گھر میں فراوانی رہے۔ یہ 9-10 سال کی عمر میں اتنا پاک ذہن اور اتنی توجہ اور ایسی ہمدردی۔ آج ہمارے پاس ہمارے گھروں کا حال دیکھیے آپ، بچے کی عمر 25 سال ہو گئی، 30 سال ہو گئی، کیا کرتا؟ رات میں دوستوں میں بیٹھتا، دن میں گھر میں سو جاتا۔ اب بیچاری ماں کو تو اتنی مہربانی رہتی ہے کہ بچہ رات بھر جگ کے آیا، باپ اٹھانا چاہے تو بولتے نہیں اٹھانا، بچہ جاگ کے آیا، رات بھر کیا کر کے آیا؟ پارلیمنٹ کے مسئلے حل کر کے آیا۔ چبوتروں پہ بیٹھے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھے ہیں، چائے پیے، آدھی پیالی چائے 2 گھنٹے تک پیے، کرسی سے اٹھتے نہیں نا اس کی، اتنا بڑا کام معمولی بات ہے، آدھی پیالی چائے 2 گھنٹے تک پینا، اتنے بڑے بڑے کام کر کے آئے۔ اب کچھ اگر کسی کا اسٹیج تھوڑا بڑا ہے، اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ رات بھر حقے پینے میں گزارتے ہیں، گلی گلی روڈ پھرتے رہتے، پوری رات گزار کے دن میں فجر کے وقت میں مسجد میں آنے کی بجائے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے مگر نہیں آتے، گھر کا دروازہ بند ہے، گیٹ کود کے جاتے۔ یہ میں دیکھا ہوں آنکھوں سے، کیونکہ ہم بھی امامت کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، امامت کرتے تھے تو فجر 5 بجے اگر ہو تو 4 بجے سے جانا پڑتا تھا، جو راستوں سے گزرتے تھے سب دیکھنے کو ملتے تھے۔ یہ حال مسلمان قوم کے حال ہے۔ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ سکون سے سو گئے، کچھ بھی کر لینے دو بچہ، نہ بچے کو فکر ہے نہ ماں باپ کو فکر ہے۔ یہ حال ہے، اسی وجہ سے بے روزگاری ہے۔ سب سے بڑے بے روزگار کون ہیں؟ مسلمان۔ عمر بڑھتی جا رہی ہے، باپ کی کمائی بس نہیں ہو رہا ہے، فلاں نہیں ہو رہا ہے۔ اب دوسری بات یہ کہ اور ایک بات ہمارے مسلمان نوجوانوں کی، کیا سیدھا میں کاروبار کروں گا تو 10 لاکھ سے کروں گا، اس سے کم ہونا ہی نہیں میرے کو، دکان کے ڈیکوریشن پہ 4 لاکھ لگا دوں گا، باقی کا مال لاؤں گا، یہ طریقہ ہے۔ اس کے بعد ہوتا کیا؟ 1 سال 2 سال کاروبار چلتا، ٹھپ پڑ گیا، پورے ڈوب گئے پانی میں۔ آپ کو معلوم ہوگا بچپن میں ہم نے ایک تیلگو کتاب پڑھی تھی، اس میں ایک کہانی ہے، لمبی کہانی ہے، میں نے بولوں گا زیادہ، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے، مگر خلاصہ یہ ہے کہ ایک بچہ کاروبار شروع کیا، 4 آنے لے کر کاروبار شروع کیا، اور اس کے بعد اتنا بڑا مالدار بنا کہ پورے گاؤں کا سب سے بڑا مالدار بن گیا۔ مطلب کاروبار کرنے کے لیے 10-5 ہزار روپے بھی کافی ہے۔ طریقہ چاہیے، مائنڈ چاہیے، ٹرک چاہیے، ہوشیاری چاہیے، حلال طریقے سے بہترین کاروبار کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہمارے لوگ بولتے ہیں وہ ذلت کا کام ہے، میں نہیں کرتا، کسی کے سامنے جھکنا نہیں آتا۔ اللہ کے سامنے نہیں جھکے نا، اس لیے کسی کے سامنے جھکنا نہیں آتا۔ مہارت تجارت کے لیے کوئی حلال کام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم عطا فرما رہے ہیں اپنی امت کو، 9-10 سال کی عمر میں اپنے چچا کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے ہاتھ بٹانے کا کام سرکار نے کیا، بکریوں کی نگرانی فرماتے تھے۔ لیکن یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، عام طور پہ لوگ یہ لفظ جب آ جاتا ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا الغنم، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضور بکریاں چرائے، نعوذ باللہ، یہ لفظ بے ادبی کا لفظ ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بکریوں کی حضور نے نگرانی فرمائی، دیکھ بھال فرمائی، تو سرکار بکریوں کی نگرانی فرماتے تھے، اور سرکار نے خود فرمایا ہر نبی نے بکریوں کی دیکھ بھال کی ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا حضور آپ بھی؟ تو فرماتے ہیں ہاں میں نے بھی بکریوں کی دیکھ بھال کی ہے، اور سب سے پہلے بکریوں کا جو حال حضور نے بیان فرمایا وہ 9-10 سال کی عمر کا ہے۔ معزز حاضرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے احوال میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی
تو تعمیر خانہ کعبہ کے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کعبے کے جو دور دراز رکھے ہوئے تھے وہ اٹھا کر لاتے تھے، اپنے کندھے پر اٹھا کر لاتے تھے اور بڑے لوگوں کو دیتے، وہ کعبے کی دیوار میں استعمال کرتے تھے۔ ایسے بڑے بڑے لوگ کرتے تھے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں، انہوں نے دیکھ کر فرمایا کہ بیٹا بھتیجے، آپ کا مونڈھا چھینا جا رہا ہے، وزنی پتھر ہونے کی وجہ سے آپ کا مونڈھا زخمی ہو رہا ہے۔ جیسے دوسرے لوگ تہبن جو نیچے باندھا جاتا ہے کپڑا، اٹھا کر اسے لپیٹ کر کاندھے پہ رکھ کے اس پر پتھر رکھ کے لا رہے ہیں، آپ بھی ایسے ہی کریے۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سب کو دیکھا ہی تھا کہ عرب کے بڑے بڑے لوگ تہبن نکال کر مونڈے پر رکھ کے لا رہے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ سطر کھلے، سطر کھلے، حضور کو یہ گوارا نہیں ہے۔ لیکن چچا نے مشورہ دیا ہے، اس لیے ارادہ کیا تھا کہ تہبن نکال دوں، بس ارادہ کیا تھا، شرم کے مارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے، صرف ارادے کے ساتھ میں تو بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور کاندھے پر پتھر لا رہے تھے، آپ کو محسوس ہو رہا تھا کہ تہبن کھلنے والی ہے، ڈھیلی ہو چکی تھی، بس اس کے ساتھ ہی حضور بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آیا تو دیکھا کہ آپ کی تہبند شریف کھلی بھی نہیں تھی۔ یہ حیا شرم کس کو کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیا شرم کی تعلیم عطا فرما رہے ہیں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھیے آپ، افسوس کی بات ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مسجدوں میں آتے ہیں بیچارے، کیا بات ہے، ٹائٹ ٹی شرٹ پہنے ہوئے، ٹائٹ جینس پہنے ہوئے، وضو خانے میں وضو کے لیے بیٹھتے ہیں، پیچھے سے چلنے والے آدمی شرم کے مارے نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں، ان کا ٹی شرٹ اٹھا ہوا رہتا ہے، ان کی پینٹ ڈھلی ہوئی رہتی۔ یہ کیسا لباس ہے بھائی؟ کیوں خود گناہگار ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہگار کرتے ہیں؟ ایک مرد آدمی کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے۔ آپ اللہ کا فرض نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہیں اور اس میں بھی حرام کام کر رہے ہیں۔ بے حیائی کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، ذرا احساس نہیں ہوتا کہ میری پینٹ ڈھیلی ہو چکی ہے، نیچے ڈھل رہی ہے، اور ذرا احساس نہیں ہے کہ ٹی شرٹ اٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تھے جو گھٹنوں تک دامن ہوتا تھا۔ پینٹ شرٹ پہن کے لوگ مسجد میں آتے، اگر کوئی مولوی صاحب بولے نہیں پینٹ شرٹ نہیں پہننا چاہیے، ارے کیا مولصابہ ہیں بھئی، یہ اسلام کو بہت سخت کر کے رکھ دیے، اتنا مشکل ہے کیا؟ اسلام آسان ہے، دین آسان ہے۔ دین آسان ضرور ہے، مگر آسان پسندوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ تن آسانی چاہتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے۔ دین آسان ضرور ہے، اللہ کے نبی نے اسے آسان بنایا ہے، دین آسان ہے، اس لیے حضور نے جیسا لباس پہنا وہی لباس آسان ہے۔ دین آسان ہے، سرکار نے جیسا عمل کر کے بتایا وہی عمل آسان ہے، اس کے سوا کوئی بھی عمل آسان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لمبے دامن کا لباس پہنتے تھے، اور آج بے حیائی کا یہ حال ہے۔ نہ صرف یہ، افسوس کی بات ہے، 4,000 روپئے دے کر ایک جنس ایسا خریدتے ہیں کہ وہ بھی چھوٹا اور تنگ۔ پہلے زمانے میں تنگ کپڑے، پھٹے کپڑے وہ لوگ پہنتے تھے جو غریب ہیں، کہ زیادہ کپڑا خریدنے کو پیسے نہیں رہتے تھے تو کم تنگ کپڑا خریدتے تھے، سلاتے تھے، کام چلاتے تھے، اور کپڑے پھٹے ہوئے رہتے تھے۔ اور آج کپڑے پھٹے ہوئے ہیں تو فیشن ہے، پھٹے ہوئے کپڑے لوگ خرید رہے ہیں، مطلب انسان کی عقل بھی پھٹ گئی، اس کا دماغ بھی پھٹ گیا، اس کی تہذیب بھی پھٹ گئی، اسی لیے پھٹی چیزوں کو پسند کر رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ آپ دیکھیے، گلی کوچوں میں صبح صبح نکلی، ترکاری لانے کو نکلتے ہمارے نوجوان، شہنشاہ، رات بھر سوتے رہے، صبح صبح ترکاری کی ضرورت پڑی تو نکلتے، کیا پہن کے نکلتے؟ ہاف ٹریک پینٹ، گھٹنوں کے اوپر ہے، فیشن ہے۔ کس کو دیکھے بھئی؟ وہ غیر مسلم کرتے ہیں، غیر مسلم بٹو بھی لگاتے، وہ بھی کریں گے کیا؟ غیر مسلم اللہ کے سوا دوسروں کی پوجا کرتے، نعوذ باللہ، وہ بھی کریں گے کیا؟ اب غیر مسلم جو کرتے، شراب پیتے، وہ بھی کریں گے۔ اپنی تہذیب نہیں بدلنا چاہیے، اپنی ثقافت نہیں بدلنا چاہیے، علامت مسلمان کی نہیں بدلنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
اس عمر شریف میں 6 سال کی عمر شریف تھی جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، تہبند شریف کھلنے کا اندیشہ ہوا تو حضور بے ہوش ہو گئے، اور یہاں ہوش مندی میں بے لباس ہو رہے ہیں۔ مردوں کا لباس تو ایسا ہے، اب بچیوں کا لباس کیا کہیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بلا مبالغہ کہنا پڑتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ باپ اپنی بچی کو گاڑی پہ پیچھے بٹھا کے لے جا رہا ہے، اور باپ سمجھ رہا ہے کہ میری بچی برقع پہن کے بہت شریف ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ برقعے کے اندر جو لباس ہے وہ مردوں کا لباس ہے، جینس پہنتی ہیں آج کل کی بچیاں، نہ ماں کو شرم ہے نہ باپ کو شرم ہے، بولنے کے لیے تو منہ نہیں ہے، جینس پہنتی ہیں، اور باپ سکول کالج میں چھوڑ کے جب پلٹتا ہے ادھر برقع نکلا، پیچھے ہی کوئی بچہ ٹھہرا ہوا رہتا، اس کی گاڑی پہ بیٹھے بھاگ گئے، چل رہا ہے، یہ عام سی بات ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مولوی صاحب بولے تو ارے کئی کو بولتے مولوی صاحب سمجھتے لوگ، کیا کریں گے بھائی؟ تربیت کیجئے۔ ارے جن بچیوں کی ہم بچپن سے پرورش کرتے ہیں وہ ہمارے لیے ہیرے موتی ہیں، آپ اپنے ہیرے موتیوں کو بازار میں پھینکیں گے؟ اگر ہے اتنی ہمت تو گھر میں رکھے ہوئے پیسے پھینک دیجئے باہر۔ پیسوں کی اتنی قدر ہے کاغذی نوٹ کی کہ اسے بچا بچا کے چھپا کے رکھتے، اور حقیقت میں ہماری بچیاں ہماری موتی ہے، ہمارا ہیرا ہے، ہماری زندگی کا سہارا ہے، ہمارے دل کا سرور ہے، اور ان کو اتنا آوارہ چھوڑ دیتے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تعلیم دیجئے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن تعلیم سے حیوان بھی انسان بنتا ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کل کی تعلیم سے انسان بھی حیوان بن رہا ہے۔ اگر ایسی تعلیم ہے تو پھر اسے تعلیم نہیں کہہ سکتے، شرم حیا کی تعلیم ہونی چاہیے۔ تو بہرحال حاضرین اکرام، تفصیلات بہت ساری ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے احوال اور کیفیات میں جو امور خاص طور پر ہمارے لیے تربیت و اصلاح کے ہیں، ان میں چند باتیں ہم نے آپ کے گوشے گزار کی ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سب سے بے مثال، سب سے لاجواب۔ اگر ہم کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو حضور کی سیرت پڑھیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں تو پیارے نبی کی زندگی کو دیکھیں، کچھ سننا چاہتے ہیں تو اللہ کے نبی کی حیات اور آپ کی سیرت سنیں۔ بس اس کے سوا ہمارے لیے دیکھنے، سننے، جاننے کے لیے کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے، اور تبھی جا کے ہم ترقی یافتہ ہوں گے۔ ہماری زندگی، آخرت، دنیا، نسلیں سب ترقی کریں گی اگر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے۔ وہ راستہ چھوڑ دیں گے تو بہک جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا فیضان ہماری زندگیوں میں عطا فرما، آپ کی سیرت پاک کی روشنی ہماری زندگیوں کو اس سے تابناک بنا دے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ۔